السلام علیکم ناظرین، مسلم ٹی وی کے پروگرام راہ ہدایت میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسین الدین، اور اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام راہ ہدایت دینی، مذہبی، شرعی، فقہی سوالات اور جوابات پر مبنی پروگرام ہے، جس میں آپ ہم سے براہ راست سوالات کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر جو ٹیلی فون نمبرات دکھا جائیں گے، آپ اس پر ہم سے رابطہ کریں۔ سب سے پہلے تو ہم اسٹوڈیوز میں مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں تہہ دل سے۔ کل ہم نے پروگرام کے آغاز میں جیسا کہ گفتگو کی تھی برائیوں کے تعلق سے، تو آج بھی ہم اس سلسلے میں مزید گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور مفتی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ برائیوں سے دوری اختیار کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ کل یہ بات آ چکی تھی کہ پہلی بات تو یہ معلوم ہو کہ برائی ہے کیا، یعنی برائی کو برائی سمجھنے کی صلاحیت ہو، اور برائی کو برائی جاننے کی صلاحیت ہو، اور علم ہو کہ کون سی برائی برائی ہے۔ بعض لوگ بہت سارے گناہ کرتے ہیں، بہت سارے بدعات و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ اسی لیے لوگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی بدعت کا کام کوئی شخص بدعت سمجھ کر نہیں کرتا ہے، اس کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے۔ تو دیکھیے، قرآن نے اچھائیوں کو واضح کر دیا، برائیوں کو واضح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کسی طریقے کے شکوک و شبہات میں ہم کو اور آپ کو نہیں چھوڑا۔ جو نیکی ہے بالکل واضح ہے، جو برائی ہے، بدی ہے، وہ بالکل واضح ہے۔ اب ہمارے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم برائی کو برائی سمجھ کر چھوڑ دیں، اور نیکی کو نیکی سمجھ کر ہم اس کو اختیار کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی تمام لوگوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ برائی سے کوئی ایک آدمی نہیں لڑ سکتا ہے۔ معاشرے اور سماج سے برائیوں کو اور رسم و رواج کو کوئی ایک شخص سے ختم نہیں کر سکتا ہے، بلکہ تمام لوگ کی ذمہ داری ہوگی کہ مل کر برائیوں کو خاتمہ کرنے کی کوشش کرے۔ سب جب مشترکہ طور پر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ برائیاں ختم ہوں گی، معاشرہ ایک صالح معاشرہ بنے گا۔ سب کو مل جل کر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ برائیوں کے خلاف ہم کس طریقے سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، کالر اس وقت آن لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ہاں، میں ڈاکٹر اسد کلکتہ سے بات کر رہا ہوں۔ آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ ہلو، میں ڈاکٹر اسد کلکتہ سے بات کر رہا ہوں۔ شاید کوئی تکنیکی وجوہات کی بنا پر آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، دوبارہ آپ کوشش کریں۔ تب تک ہم مفتی صاحب سے مزید اس تعلق سے گفتگو کریں گے کہ جیسا کہ مفتی صاحب آپ نے کہا کہ برائی سے لڑنے کے لیے اجتماعی بہرحال کوشش کی ضرورت ہے، تو اجتماعی کوشش کس طریقے سے کی جائے؟ اجتماعی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ علماء برائی کو بیان کرے، اور جو قوم کے بڑے افراد ہیں، بڑے رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ جو لوگ میڈیا سے وابستہ ہیں، میڈیا والے اس برائی کو برائی یعنی شو کرے، یہ بتائے لوگوں کو کہ یہ برائی ہے اور یہ غلط کام ہے اور اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ تو صحافی صحافت کے ذریعے سے یعنی اس برائی کو اجاگر کرے، لوگوں کے سامنے اس پر روشنی ڈالے، تو یہ تمام کے تمام لوگ مل کر جب کسی برائی کے خلاف، مثلاً ایک جہیز کا مسئلہ لے لیجئے، گھوڑے جوڑے کی رقم لے لیجئے، اس وقت شادی کتنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اگر اس برائی سے لڑنا ہے تو سارے لوگ مل کر، میڈیا بھی اس میں آئے، یعنی پرنٹ میڈیا بھی آئے، الیکٹرانک میڈیا بھی آئے، علماء بھی آئے، سماجی کارکن بھی آئے، اور سارے لوگ مل کر اگر جہیز کے خلاف، گھوڑے جوڑے کی رقم کے خلاف اگر کھڑے ہوں، اس کی مذمت کی جائے، اس کی برائی کی جائے، اور جو لوگ اس سے کاز سے وابستہ ہوں خود اپنی شادیوں کو سادگی کے ساتھ سنت و شریعت کے مطابق کر کے، یعنی لوگوں کو یہ پیغام دے کہ اس انداز سے بھی شادیاں ہو سکتی ہے جس میں گھوڑے جوڑے کی رقم نہ لی جائے، تو اس طرح سے اگر سارے لوگ ایک ساتھ مل جل کر
کام کریں گے تو ایک معاشرہ جو اس وقت گھوڑے جوڑے کی بہت برے حالات سے دوچار ہے، اس سے معاشرہ نکل سکتا ہے اور شادیاں پھر آسان ہو سکتی ہے. اور تاخیر سے شادی ہونے کے نتیجے میں جو معاشرے کے اندر برائی پھیل رہی ہے اور بدی پھیل رہی ہے، اس سے معاشرہ نجات پا سکتا ہے. ناظرین، کالر اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب اور کہاں سے؟ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. ہلو، میں ڈاکٹر اسد کلکتہ سے بات کر رہا ہوں. جی ہاں، ہلو، میں ڈاکٹر اسد کلکتہ سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر اسد صاحب، آپ کی بھی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، ہم معذرت خواہیں. بہرحال آپ کوشش کریں دوبارہ. جیسا کہ آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بہرحال کوشش تو کی جانی چاہیے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں اچھائیوں سے زیادہ بعض مرتبہ برائیاں زیادہ پنپنے لگتی ہیں. اگر ہم سوشل میڈیا کی بات لیں، اور آج جس طریقے سے فیس بک یا واٹس ایپ یا موبائل کا استعمال ہو رہا ہے، اس میں گو کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اچھائیاں، اس کے ذریعے اچھائیوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ برائیاں اس سے زیادہ پنپ رہی ہیں؟ اصل میں برائیوں کے ساتھ لوگ کی دلچسپی بھی ہے اور کچھ شیطانی طاقتیں بھی ہے، اور اس شیطانی طاقت اور یہ لوگ کی اپنی دلچسپی کی بنیاد پر ان تمام چیزوں کو اسلام کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، یعنی اچھائی کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بعض لوگ کر رہے ہیں. لیکن بجائے اس کے کہ ان تمام سہولیات جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس وقت دی ہے، اس سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم دین کو اور دینی باتوں کو پھیلائیں اور معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں. برائیوں کو عام کرنے میں یہ تمام چیزیں بہت زیادہ یعنی نمایاں کردار انجام دے رہی ہے، اور جن لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے وہ ان کے پیش نظر برائی کو ہی معاشرے کے اندر پھیلانا ہے. لیکن اگر ہم چاہیں تو ان آلات کے ذریعے سے اور ان سہولیات کے ذریعے سے ہم دین اسلام کو پھیلا سکتے ہیں، اچھائی کو پھیلا سکتے ہیں، اچھی باتوں کو ہم فروغ دے سکتے ہیں. وہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس کا استعمال اچھے انداز سے کریں یا برے انداز سے کریں. اس لیے ہم مسلم نوجوانوں سے، چاہے وہ مرد کا طبقہ ہو یا خواتین کا طبقہ ہو، ہم یہ خواہش کریں گے کہ ان چیزوں کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو بجائے اس کو برائی میں استعمال کرنے کے بجائے اس کو اچھائی کا ذریعہ بنائیے. اور نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا انی لو آیا، کہ میرے طرف سے تم کو کوئی پیغام پہنچا ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو، لیکن یاد رکھیے گا کہ ان ذرائع کے ذریعے سے وہی چیز دوسروں تک پہنچایا جائے جس کے بارے میں آپ کو یقینی طور سے اس کے صحیح ہونے کا آپ کو علم ہو. جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جب تک ہمیں کسی بات کی صحیح ہونے کا علم نہ ہو، اسے مزید لوگوں تک پہنچانے سے بہرحال ہم گریز کرنا چاہیے. جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہم تک پہنچتی ہے تو ہم اسے مزید اور آگے بڑھانے کی اور سمجھیے کہ ثواب جاریہ کی نیت سے اسے بڑھا دیتے ہیں اور اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں، جبکہ تحقیق کے بعد ہی کوئی بھی چیز کو بہرحال آگے فارورڈ کرنا چاہیے. کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. کون صاحب کہاں سے؟ ہم کشمیر سے ظہور احمد بٹ صاحب. جی کشمیر سے ظہور احمد صاحب، فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر بال سفید ہو جائے تو مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال آپ کا؟ ہاں، دوسرا سوال یہ ہے، کل میں نے بھی فون کیا ہے، تو ہمارا یہ جو سوال کل ہم نے کیا ہے، جو امام کے ساتھ جب جنازگاہ میں امام کے ساتھ صفحہ لگانا ہے، امام کے سمیت طاق بنانا ہے کہ امام کے بغیر طاق بنانا ہے؟ امام تو صفوں کے آگے ٹھہرتا ہے، تو ہاں، آپ امام کو بھی شامل کرتے ہوئے ساتھ بنانے ہیں یا امام کو چھوڑ کر ساتھ بنانا، یہ جاننا چاہتے ہیں؟ ہاں، طاق بنانا امام کو چھوڑ کر یا امام کے ساتھ طاق بنانا ہے. ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے کل کے سوال کو دوبارہ شامل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اخلاق حسین بول رہا ہوں میں. ایک اور الہ آباد سے اخلاق حسین بول رہا ہوں. اخلاق حسین صاحب الہ آباد سے. محترم فرمائیے کیا سوال ہے؟ یہ جو الحجہ کی ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، جی کیا اس کا قرآن سے کوئی حکم ہے؟ یہی جاننا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ذوالحجہ کی جو قربانی ہوتی ہے وہ
کون سے درجے میں ہے، فرض ہے، واجب ہے، اور کیا اس کا ذکر قرآن میں ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میرا نام نازیہ ہے، کریم نگر سے بات کر رہی ہوں۔ جی، پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا جی تو بیوی نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا ہو، جی مگر پھر اب شوہر پھر سے رشتہ بنانا چاہتا ہے، تو اگر ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ضرور آپ کے بھی سوال کو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے بتائیے تھوڑا۔ ضرور انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ سب سے پہلے کشمیر سے ظہور احمد صاحب کے سوال کو شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کہ کل انہوں نے سوال کیا تھا ایک جنازے میں، نماز جنازہ میں صفوں کی تعداد کیا ہو، طاق ہو یا جفت ہو، لیکن وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں دراصل کہ جو امام کو بھی کیا اس میں شامل کیا جائے گا کہ امام جو ٹھہرتا ہے وہ پہلی صف ہوگی، اس کے بعد مقتدیوں کی جو صف ہوگی وہ دوسری سے شمار کی جائے گی؟ دیکھیے، امام وہ چونکہ امام ہوتا ہے اور وہ سب سے آگے ہوتا ہے، تو امام کو چھوڑ کر جو صفیں لگائی جائیں گی اس میں طاق عدد کا خیال کیا جائے گا، امام کو صف میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ عام طور پر جو 7 یعنی کہ 7، 5، 9 طاق عدد میں جو ہے نماز جنازہ کی صفوں کی بات کی جاتی ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ طاق عدد میں ہی نماز جنازہ پڑھی جائے؟ نماز جنازہ کے لیے جو صفیں لگائی جاتی ہیں اس میں طاق عدد کی رعایت کرنا بہتر ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاق عدد بہت پسند ہے، اسی لیے اس طاق عدد کی رعایت کی جائے۔ یہ نماز جنازہ کے درست ہونے کے لیے لازم و ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی 4 صف لگا دے تو اس کی وجہ سے نماز جنازہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کشمیر سے ہی ہمارے ظہور احمد بٹ صاحب نے ایک اور سوال یہ کیا تھا کہ کیا سفید بالوں کو مہندی لگائی جا سکتی ہے؟ کالی مہندی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کالا خضاب استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ریڈ کلر کی مہندی یا کسی اور کلر کی مہندی ہو تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اخلاق حسین صاحب نے الہ آباد سے سوال کیا ہے کہ ذی الحجہ کی جو قربانی ہوتی ہے کیا وہ قربانی کرنے کا حکم ذکر اور اس کے قرآن مجید سے ہمیں ملتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ سوال غلط اس لیے ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس جو دلیل ہے وہ قرآن ہے اور سنت ہے، یعنی حدیث ہے۔ کوئی چیز اگر قرآن میں موجود نہ ہو تو یہ سمجھنا کہ اس چیز کا کرنا ہی جائز نہیں ہے، یہی انتہائی غلط نظریہ ہے جو بعض مسلمانوں کے درمیان یا بعض لوگ کے درمیان پھیل چکی ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے؟ حج کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے؟ زکوٰۃ کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن کریم ایک اصولی کتاب ہے جس میں عقائد اور حلال و حرام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہر چیز کی تفصیلات قرآن کریم میں موجود نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر کی ہے اور اپنے عمل کے ذریعے سے ہر چیز کی تشریح اور توضیح کی ہے۔ تو جس طرح قرآن حجت ہے، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کا فرمان اور نبی علیہ السلام کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اگر قرآن کریم میں کوئی چیز ہم کو نہ ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں، سنت اور شریعت میں کوئی چیز ہم کو مل جائے تو بس ہمارے لیے کافی ہے۔ نبی علیہ السلام سے قربانی کرنا ثابت ہے، صحابہ کرام نے قربانی کی ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ قرآن میں ہے یا نہیں، فصل لربک وانحر، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے اور حابیل اور قابل میں جب ایک مسئلہ پیش آیا تھا تو حابیل نے قربانی پیش کی تھی، تو قربانی کا تذکرہ خود قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ ہے، لیکن میں نے اس لیے کہا ہوں کہ ہر چیز کو قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ آج بعض طبقے اور بعض جماعتوں نے لوگ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھانے کی کوشش کی ہے، جو یہ غلط عقیدہ اور غلط رواج مسلمانوں میں شکوک و شبہات کے انداز سے پیدا ہوتے چلے رہ جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس حجت قرآن بھی ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا عمل بھی ہے۔
ایک اور سوال کریم نگر سے خاتون نے کیا ہے مفتی صاحب کہ اگر میاں بیوی کے درمیان رشتے میں ناچاقی ہو جائے اور پھر خاتون اپنے شوہر سے خلا حاصل کر لے، اس کے بعد پھر شوہر اس سے دوبارہ ملنا چاہے تو ایسے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ دونوں دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ خلا یہ طلاق بائن کے حکم ہوتا ہے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ رشتے نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن رشتے نکاح کے ختم ہونے کے باوجود دوبارہ اگر وہ نکاح کرنا چاہیں اور نکاح کر کے پھر وہ ازدواجی زندگی گزارنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے، دوبارہ نکاح کیا جائے گا نئے مہر کے ساتھ۔ ڈاکٹر اسد صاحب نے کولکتہ سے اپنا سوال یہ پیش کیا ہے کہ وہ نماز مغرب اور عشاء کے وقت میں جو ہے اپنے مریضوں کو روکے رکھتے ہیں اور پھر نماز کے بعد جو ہے وہ علاج کرتے ہیں، تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا پھر یہ کوئی خدا نخواستہ دکھاوا یا ریاکاری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے، نماز یہ فرض ہے، مغرب کی نماز بھی فرض ہے، عشاء کی نماز بھی فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی میں کوئی ریاکاری نہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی دینداری کی بات ہے، اور میں آپ اس کی دینداری کی تعریف بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ نماز کو چھوڑ کر مریضوں کو دیکھنا یا نماز کو چھوڑ کر دوسری کی ضرورت کو پورا کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ایمرجنسی کی صورتحال الگ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی آدمی روزانہ یہ معمول بنا لے کہ اپنی نمازوں کو وہ قضا کرتا رہے اپنے مریضوں کی وجہ سے یا چند پیسوں کی وجہ سے، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، اور آپ کا عمل یہ ریاکاری نہیں ہے بلکہ یہ دین کے عین مطابق ہے کہ انسان نمازوں سے فارغ ہو جائے اور فارغ ہونے کے بعد پھر وہ کام کرے۔ اس لیے آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اگر ممکن ہو تو عشاء کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لیا کیجیے۔ اول وقت میں پڑھ لینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ مریضوں کو بہت زیادہ آپ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا یا مشکل سے کبھی 50 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ تو کلکتہ میں جیسی عشاء کا وقت شروع ہو، آپ شروع وقت میں نماز پڑھ لیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے گنجائش ہو جائے گی۔ ایسے مغرب بعد بھی اگر آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ مریض کو دیکھنے لگے اور عشاء کا وقت جب آذان ہو جائے اس وقت آپ چند منٹ کے لیے 10-15 منٹ کے لیے آپ نماز پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد مریضوں کو دیکھنا شروع کر دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو سوال کیا تھا بڑا اہم سوال تھا۔ عام طور پر مفتی صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اذان ہوتی ہے اور پھر ہم نماز کے لیے فرض نماز کے لیے جاتے ہیں، لیکن راستے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور ہمارے ساتھی ہیں وہ نماز کے لیے نہیں آ رہے ہوتے، جبکہ اذان انہوں نے سنی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسے میں ان سے ہم دوبارہ کیا درخواست کریں فرض نماز کے لیے کہ اب مسجد چلیے یا فرض نماز کا وقت ہو چکا ہے، یا پھر جو ہے ہم اپنی نماز کو خود چلے جائیں؟ ورنہ اس میں ایک تو ریاکاری کا بھی خدشہ ظاہر ہے، اور دوسرے اگر وہ اس کا سختی کے ساتھ انکار کر دے تو پھر سمجھیے کہ اس کی کیا صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک کالر کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں دلی سے بول رہا ہوں، محمد ہاشم۔ جی محترم، پروگرام میں خیر مقدم ہے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ تو جی میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اب اپنے بیٹے کو نظام الدین کا درگاہ میں لے جاتا ہوں کبھی کبھی، جی، تو میں ان کو فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے عرض وغیرہ جاتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں بیٹا قبر سے کچھ مانگنے کا نہیں ہے، جاؤ فاتحہ پڑھو آ جاؤ۔ جی، تو یہ نہ سن سکتے ہیں ہماری، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ کچھ وقت بات ہو سکتی ہے۔ ابھی ہمارا ساتھ ایک قبرستان میں جانے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے کہا کہ گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ قبرستان میں گزرے تو السلام علیکم اہل قبور کہو۔ جی، تو جب قبرستان میں قبروں میں کوئی سنتا ہی نہیں تو ہم سوال جو کریں گے، یہ سلام جو کر رہے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ اگر قبر والے جواب دیتے ہیں تو پھر وہاں نظام الدین والے بھی جواب دیں گے، وہاں بھی بات ہوگی۔ تو یہ سوال جو ہے سمجھ میں نہیں آیا میں کیا جواب دیتا، اس لیے میں نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ جی بہت شکریہ محترم، پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے، انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ ایک اور کالر سب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، کون صاحب کہاں سے؟ جناب میں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عرفان احمد ہے۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو مطلب پینٹ شرٹ ہے اس میں نماز ہوتی ہے یا نہیں، اور جو پینٹ شرٹ میں نماز پڑھتے ہیں ان کو کچھ لوگ حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو اس کو آپ تھوڑا سا تفصیل میں بیان کیجیے۔ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی شامل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ایک اور کالر سخت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, प्रोग्राम में मैं बॉम्बे अंबरनाथ से अफरोज जहां बोल रही हूँ। जी फरमाइए, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मेकअप करके नमाज हो सकती है क्या? मेकअप करके और जूड़ा बांध कर। और दूसरा सवाल ये है कि जो 11वीं शरीफ करती है नियाज, वो जायज है क्या? ये ठीक। सवाल है। जी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। उनसे जैसा कि एक और कॉलर साथ हमारे साथ हैं, उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। कौन साहब कहाँ से? मैं कश्मीर से मुश्ताक अहमद कॉल कर रहा हूँ। मुश्ताक साहब फरमाइए, क्या सवाल? जी सर, मुफ्ती साहब ने पिछले प्रोग्राम में एक कॉलर ने कॉल किया था कश्मीर से, जी तो नमाज वितर के बारे में उनसे पूछा था कि रकात की तादाद कितनी है, क्या जी एक रकात वितर हम पढ़ सकते हैं? तो मुफ्ती साहब ने जवाब दिया था कि नहीं, एक रकात बिल्कुल भी नहीं। तो जहाँ तक बुखारी शरीफ का सवाल है जी कि किताबुल वितर हदीस नंबर 990 से लेके 999 तक, जी इसमें पूरा जिक्र है कि एक रकात से लेके 13 रकात तक जो है वितर की तादाद है। और मुस्लिम शरीफ किताब सलाह हदीस नंबर 1716 से लेके 1720 तक एक रकात वितर का जिक्र है। तो मुफ्ती साहब से जवाब चाहना चाहेंगे कि एक रकात का आप इनकार क्यों कर रहे हैं? एक रकात भी है और 13 रकात तक बिल्कुल कुछ भी पढ़ सकते हैं, तब 7 रकात होनी चाहिए। ठीक है, ज़रूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते हैं। मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। जैसा कि हमने अभी सर साहब के सवाल के बाद एक सवाल किया था कि क्या अगर हम फ़र्ज़ नमाज के लिए जा रहे हों और रास्ते में हमारे कोई भाई नमाज को नहीं आते हों और बहरहाल अपने कारोबार में मसरूफ़ रहते हों, तो उन्हें दावत दोबारा से हमें देनी चाहिए जबकि वो अज़ान सुन चुके हैं, या फिर हमें अपनी नमाज पढ़कर खामोशी से आ जाना चाहिए? यानी हालात को देख लीजिए और उनसे ये कह सकते हैं कि नमाज का वक्त हो गया है, आज़ान हो चुकी है, मज़ीद उन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किए बगैर इतना जुमला कहते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, रुक कर उनको आप ज़बरदस्ती करेंगे तो मुमकिन है वो ना जाए, तल्लुक़ात ख़राब हो और कुछ वो बोल दे जो मुनासिब नहीं होगा। अलबत्ते इतना तो कह सकते हैं कि आज़ान हो चुकी है, चलिए नमाज पढ़ लेंगे, इतना कहते हुए जा सकते हैं। और बाद में उनको कभी मौका हो तो सुकून से बैठकर उनको समझाया जाए। दिल्ली से उमर हाशमी साहब ने एक तफसीली सवाल किया मुफ्ती साहब के आमतौर पर अंगर निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की दरगाह जाना होता है और क़ब्रिस्तान को भी वो जाते हैं, तो आमतौर पर क़ब्रिस्तान में दाखिले की के वक्त में बात बताई गई है कि अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ब्र कहा जाए। उनका कहना यह है कि जब ये कहा जाता है कि ख़बर वाले सुनते ही नहीं हैं तो फिर वो सलाम का जवाब कैसे देंगे? देखिए, जहाँ तक मसला सलाम का है तो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें और आपको ये सिखाया है कि कब्रिस्तान में जाओ तो ये सलाम करो, और नबी अलैहिस्सलाम बाज़ाब्ता सलाम किया करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला जब सलाम किया जाता है तो ये सलाम अहले क़बूर को सुना देते हैं, लेकिन अहले क़बूर किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते हैं और किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, यानी उनसे मांगा जाए या उनसे कहा जाए कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा दरगाहों पर, मज़ारों पे आप जाकर देखिएगा, बहुत सारे लेटर लिख कर रहते हैं कि मेरी शादी करा दीजिए, मेरा वीज़ा लगा दीजिए, मेरे मुक़दमे में जीत करा दीजिए। तो ज़ाहिर सी बात, ये सारे चीज़ साहिब क़ब्र नहीं करा सकता है, इसलिए कि वो उनको इख्तियार बाकी नहीं रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि क़ब्रों से कोई चीज़ मांगा ना जाए। लेकिन जहाँ तक सलाम का मसला है, चूँकि हदीस से साबित है और अल्लाह तबारक व तआला जब सलाम किया जाए तो इस सलाम की आवाज़ उन तक पहुँचा देते हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन आपकी हर दुआ को या हर पुकार को या हर बात को साहिब क़ब्र सुने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कश्मीर से इरफान हामिद साहब ने सवाल किया मुफ्ती साहब कि क्या पैंट शर्ट में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं मर्द हज़रात, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि बास मसाजिद में अगर कोई पैंट शर्ट पर आकर नमाज़ पढ़ता है मस्जिद में तो उसे हक़ारत की नज़र से देखा जाता है। देखिए, नमाज पढ़ने के लिए सत्र का छुपा होना ज़रूरी है। अगर सत्र छुपा गया है, छुपा लिया गया है, तो नमाज दुरुस्त होगी। पाइन शर्ट में भी नमाज हो जाएगी। पाइन शर्ट पहनने वाले को हक़ीर नज़र से देखना या हक़ारत भरी नज़र से देखना यह इंतहाई गलत बात है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुर्ता पैजामा और जुब्बा पहनने वाला इंसान बहुत बड़ा बदकार और गुनहगार हो, और पाइन शर्ट पहनने वाले का दिल अल्लाह तबारक व तआला की याद से सरशार हो। ये मुमकिन है। किसी के लिबास की बुनियाद पर किसी को हक़ीर समझना ये क़तन जायज़ नहीं है। कौन मकबूल है,
کون مردود ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اسی لیے کسی کے لباس کی بنیاد پر کسی کے فاسق و فاجر ہونے کا فتویٰ داغ دینا یا اس کو برا سمجھنا یا اس کو حقیر سمجھنا ایک مسلمان کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اس سے بالکل صحیح بات کہی آپ نے کہ اگر سطر کسی کا ڈھنک جاتا ہے تو وہ بہرحال نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن عام طور پر پینٹ شرٹ میں بعض نے سمجھیے کہ اس اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ٹی شرٹس یا آج کل کی جو جینس آئی ہیں اس میں کمر کا حصہ بہت سارے نوجوانوں کا کھلا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ بہت ہی سمجھیے کہ بدنما بھی لگتا ہے، اور پھر سطر کھل جانے سے کیا اور نماز ان کی درست ہوگی اور دوسروں کی نماز پر بھی اس کا کیا اثر پڑے گا؟ ہاں، یہ بالکل صحیح ہے کہ بعض نوجوانوں کا جو پینٹ ہے وہ رکوع میں یا سجدے میں یعنی بہت نیچے اتر جاتا ہے، تو ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر کا حصہ ہے۔ اگر یہ حصہ آگے یا پیچھے کسی طرف سے اگر کھل جا رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن دیکھنے والوں کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ بامبے سے ایک خاتون نے سوال کیا مفتی صاحب کہ کیا میک اپ اگر کسی خاتون نے کیا ہو تو اس کے ساتھ اس کی نماز ہو جائے گی؟ اگر وضو کرنے کے بعد اگر کسی خاتون نے میک اپ کیا تو ظاہر سی بات ہے میک اپ میں نماز ہو جائے گی۔ میک اپ کر کے بازاروں کو جاتی ہے، شادی خانوں میں جاتی ہے، تو کبھی میک اپ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس بھی تو جائے کہ اللہ تعالیٰ میں بہت آج اچھا سج کر اور سنور کر آپ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ جذبے سے کوئی خاتون عبادت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے، لیکن کوئی ایسا میک اپ استعمال کیا جائے جو ناپاک ہو یا نجس ہو تو ظاہر سی بات ہے اس سے نماز پر اثر پڑے گا، نماز درست نہیں ہوگی۔ یا اس نے کوئی ایسا میک اپ لگایا جیسے کہ ناخن پالش ہے، ناخن پالش خواتین کے لیے لگانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اس کا وضو درست نہیں ہوتا ہے، الا ایک وہ مخصوص ایام ہو جس میں اس کے لیے نماز پڑھنا ناجائز و حرام ہے تو ان دنوں میں لگا سکتی ہے، لیکن غسل سے پہلے اس کو نکالنا ضروری ہے۔ تو کوئی ایسا میک اپ یا کوئی ایسے چیز لگی ہوئی نہ ہو جو وضو کے لیے یا غسل کے لیے مانع ہو، تو ایسی چیزوں کو دور کرنا ضروری ہے، ورنہ میک اپ میں بھی وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ ایک اور سوال مفتی صاحب اس مہینے کی مناسبت سے بہت سارے لوگ شاید آئندہ بھی کریں گے، وہ یہ ہے کہ کیا 11ویں شریف کی دراصل حقیقت کیا ہے؟ کیا 11ویں کی جا سکتی ہے؟ چونکہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا یہ مہینہ ہے، اس کی مناسبت سے بہت سارے ہمارے کالرز سوال کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ ایک ہی خاتون کے سوال میں آپ تمام ناظرین کو جواب دے دیجیے۔ دیکھیے، دین اسلام میں بہت ساری خرابی پیدا ہوئی اور دین اسلام میں بہت سارے ایڈ کیے گئے، یعنی یہاں تک کہ احادیث میں لوگوں نے احادیث کو گڑھنے کی کوشش کی، بزرگوں کے نام پر بزرگوں کی کتابوں میں تحریف کی گئی اور بزرگوں کے حالات میں تحریف کی گئی، یہاں تک کہ باضابطہ تصوف کی تاریخ میں تبدیلی کی گئی ہے، یعنی ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کی گئی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس دین کی، شریعت کی، قرآن کی ہم حفاظت کریں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ کو پیدا کیا اور پیدا کرتا رہے گا جو دین اسلام کے نام پر جو رسم و رواج اسلامی معاشرے کے اندر لوگ رائج کریں گے، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو ان رسم و رواج کے پردہ کو چاک کریں گے اور باضابطہ صحیح دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے انتہائی متقی، پرہیزگار، خدا ترس، اللہ والے بزرگ تھے، جن کی پوری زندگی سنت و شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی اور پوری زندگی سنت و شریعت کے مطابق گزرتی تھی۔ ان کی تعلیمات کو دیکھ لیجئے اور ان کے فرمودات اور ان کے ارشادات کو دیکھ لیجئے، ہر ارشاد سے، ہر تعلیم سے سنت اور شریعت کی جھلک آپ کو محسوس ہوگی۔ پوری زندگی میں کہیں بھی آپ بدعات اور خرافات آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بڑی سختی کے ساتھ وہ اپنے مریدین کو، معتقدین کو بدعات سے، خرافات سے بچنے کی تلقین کرتے تھے، سنت اور شریعت پہ عمل کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن ایک زمانہ آیا کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بہت سارے لوگوں نے خرافات اور بدعات کو معاشرے کے اندر پیدا کر لیا، اور اسی میں 11ویں شریف بھی ہے، اور اس تاریخوں میں یا ان دنوں میں جو کچھ ہندوستان کے اندر ہوتا ہے، نظر و نیاز ہوتا ہے اور پتہ نہ کیا کیا ہوتا ہے،
ان تمام چیزوں کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں. خود سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ آپ نے اپنے ماننے والوں کو اس طرح کے کرنے کا حکم دیا ہے. مشتاق احمد صاحب نے کشمیر سے سوال کیا مفتی صاحب کہ پچھلے ہمارے پروگرام میں آپ نے غالباً کل ہی کے پروگرام میں وطر کے تعلق سے کہا تھا کہ ایک رکعت وطر درست نہیں ہے. ہمارے موصوف نے بخاری شریف کی احادیث 990 سے لے کے 999 اور اسی طریقے سے اور بھی کچھ نمبرات کے ساتھ میں حوالے دیے ہیں کہ ان روایتوں میں ایک رکعت یا پھر طاق رکعت میں 13 تک پڑھنے کی اجازت دی ہے. تو پھر آپ نے جو کہا تھا ایک رکعت نہیں پڑھ سکتے، کیوں کہا تھا؟ ان کا سوال ہے. محترم، آپ بخاری کو پھر دوبارہ پڑھیے، مسلم کو پھر دوبارہ پڑھیے، اور بالکل ایک نیوٹرل ہو کے پڑھیے. آپ کو یہ بات ملے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہوئے آ رہے آخر میں آپ نے ایک رکعت پڑھی. ایسی بخاری کے اندر یا مسلم کے اندر کوئی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رکعت پڑھنے سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی اور ایک رکعت کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی، صرف ایک رکعت پڑھی ہو؟ ایسی بخاری کے اندر روایت ہے تو اگلے پروگرام میں مجھے بتائیے گا. مسلم میں ہے تو بتائیے گا. روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے آتے تھے، صبح کا جب اندیشہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت پڑھنے کے ساتھ سب کو طاق بنا دیتے تھے، یعنی طاق عدد بنا دیتے تھے. مثلا آپ 10 رکعت پڑھ چکے تھے، ایک رکعت پڑھ کے اس کو 11 کر دیتے تھے. 12 رکعت آپ پڑھ چکے تھے تو مزید ایک رکعت پڑھتے تھے تو وہ 13 ہو جاتی تھی. 14 پڑھے ہوئے ہوتے تو وہ 15 ہو جاتی تھی. 17 تک کی روایتیں موجود ہے. اور اگر واقعی آپ سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک رکعت والی بات کیوں دیکھی؟ آپ نے تو خود کہا ہے ابھی اس پروگرام میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت تک وتر پڑھی ہے. تو کبھی آپ 13 رکعت تو پڑھیے، کبھی 11 پڑھیے، کبھی 9 پڑھیے، کبھی 7 پڑھیے. ایک رکعت پر اصرار کیوں ہے؟ واضح مطلب یہ ہے کہ مشکل اختیار کرنا نہیں چاہتے ہیں، آسانی کو لے لینا چاہتے ہیں. ایک رکعت وتر پڑھنا ثابت نہیں ہے. پھر میں کہتا ہوں، اور آپ جا کے بخاری کی روایتوں کو دیکھیے، مسلم کی روایتوں کو دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور آخر میں آپ نے ایک رکعت پڑھی. اور وتر پڑھنے کا 2 طریقہ ہے. ایک طریقہ تو ایک سلام سے 3 رکعت وتری کی نماز پڑھی جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 سلام سے وتری کی نماز پڑھی جائے. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسی کو ترجیح دیتے ہیں. حرمین شریفین میں وہی طریقہ ہے. احناف کے نزدیک 3 رکعت وتر ایک سلام سے پڑھا جاتا ہے. تو یہ 2 طریقے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے بھی وتری کی نماز پڑھی ہے، اس طریقے سے بھی وتری کی نماز پڑھی ہے. آپ پھر بخاری کی اور مسلم کی ان روایتوں کو دوبارہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا تھا یا نہیں تھا کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور پھر آپ نے ایک رکعت پڑھ کر باقی تمام رکعتوں کو آپ نے طاق عدد میں تبدیل کر دیا. شاید آپ کے تفصیلی جواب سے ہمارے کالر مطمئن ہو گئے ہوں گے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ مزید بہرحال جیسا کہ آپ نے بخاری کی احادیث کا حوالہ دیا تھا، اس پر دوبارہ اس کو تفصیل سے پڑھیے. ایک اور کالر ساتھ ہمارے ساتھ ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، پروگرام میں استقبال ہے. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں فتح پور یو پی سے بول رہا ہوں. جی محترم، اپنا نام بتائیں. عمر فاروق نام. عمر فاروق صاحب، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال کچھ لمبا ہے کہ میں نے ایک عہد کیا تھا کہ میری پہلی تنخواہ ملے گی جی تو میں اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جاؤں گا. جی. اور وہ میں نے پیسے مختص کرنا شروع کر دیے ہیں. جی. اور لیکن والد صاحب کے انتقال کی وجہ سے مجھے کچھ لوگوں نے روکا کہ ابھی بچیاں بھی چھوٹی ہیں، آپ ابھی حج کو نہیں جائیے. جی. تو میں کیا اس رقم کو اپنے بزنس میں استعمال کر سکتا ہوں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ کتنی رقم آپ نے حج کے لیے اٹھا کر رکھی ہے؟ میں نے تقریباً 4 لاکھ روپے. یعنی دونوں کا آپ کے اور آپ کی اہلیہ کا اخراجات آپ نے سمجھیے کہ سیف کر دیے ہیں، لیکن اس سال نہ ہو، اگر آئندہ سال جانا ہو تو کیا جب تک یہ رقم استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کا سوال ہے. ایک سوال اور ہے جی کہ میں نے یہ بھی ارادہ کیا ہے کہ میں اس رقم سے جو بھی آمدنی ہو اس کو مسجد میں خرچ کروں. ٹھیک ہے. تو میں اس ارادے کو کیا اس طرح کر سکتا ہوں کہ کچھ مسجد میں اور کچھ اپنے ذاتی استعمال میں؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کریں گے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
मेरा सवाल ये है कि मतलब दो लोगों से जैसे कुछ बात हुई थी, तो एक मौलाना साहब ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ने जाते थे तो सारे बच्चे, औरतें और आदमियों के लेके जाते थे साथ में नमाज पढ़ने, और जो औरतें नापाक रहती थी उन्हें दूर बैठा देते थे और कहते थे तुम यहाँ से देखो जी। और एक मौलाना साहब ने तकरीर में बोला अभी 2-3 दिन पहले, उन्होंने बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी औरतों को लेके जाते ही नहीं थे मस्जिद में नमाज पढ़ने, क्योंकि अगर जाते तो उनकी बीवियां थी और उनका दरवाजा मतलब मस्जिद में ही खुलता था, तो उनकी बीवियां से तो साबित होता कि हाँ वो लोग नमाज पढ़ती थी मस्जिद में जाके, ठीक है। इसीलिए औरतों को मस्जिद में जाना नहीं चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि मतलब जिसको अल्लाह पाक दौलत दे, जिसको सारी पूरी दौलत भर जाए, वही इंसान जा सकता है नमाज पढ़ने के लिए। और तीसरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ एक मौलाना साहब है, खुद हाफिज कुरान है और वो LIC का काम करते हैं, और हमें भी कहते हैं कि LIC तुम भी करवा लो, तो हम मना करते हैं नहीं इसमें गुनाह होगा, ब्याज का पैसा मिलेगा, तो कहते हैं कि ब्याज का पैसा क्या हो, तो सरकार दे रहा है, कौन सा तुम किसी से ले रही हो या दे रही हो, ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करेंगे। तीनों सवालात हमने लिखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। एक और कॉलर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कौन साहब कहाँ से? जी निजामाबाद से। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं निजामाबाद से रजा अहमद बात कर रहा हूँ, निजामाबाद से। जी रजा साहब फरमाइए, क्या सवाल है? मेरे दोस्त ये सवाल करने के लिए वो 3 से बोल रहे, लेकिन मेरे आज आपकी लाइन मिली। जी ये जो है ना, अगर कोई रात में शराब पी ली, जी शराबी सुबह में उन्होंने पानी ला के नमाज पढ़ रही, जी, तो क्या इस तरह पढ़ सकते हैं, या जब तक जो है ना शराब की अल्कोहल बॉडी में है उस वक्त तक नमाज नहीं होती? ये क्या मसला है, जरा बहुत पेचीदा है। ठीक है, ज़रूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। एक और कॉलर सख्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में खैर मकदम है। कौन और कहाँ से? जी मैं बीदर कर्नाटक से बोल रही हूँ। जी जी आपसे मेरे को है ना 2 सवाल करना है। जी जी फरमाइए। पहला सवाल है कि हम लोग है ना हाशिका करना चाहते हैं जी जी, और लड़की की शादी है और हम हाशिका की गोश्त उसमें ले सकते हैं या नहीं? ठीक है, जरूर शादी के दावत में हम हाशिका का गोश्त शामिल कर सकते हैं या नहीं? पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है जी 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 फरमाइए। दूसरा सवाल ये है कि हम अपने क्या बोलते हैं उससे, देखिए मैं नौ मुस्लिम थी ना जी ना, तो इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। मैं इस्लाम कबूल नहीं करने से पहले मेरे वालिदा की मौत हो गई है जी। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे 5-6 साल के बाद मेरे पिताजी का इंतकाल जी 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 हो गया है। क्या उनके नाम से उम्रा कर सकती हूँ? नहीं, मेरे पिताजी के नाम से। ठीक है, कल भी बिल्कुल इसी नौयत का एक सवाल हमने शामिल किया था। इंशाल्लाह आपके भी सवाल को शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने बहरहाल कॉल करने का। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ, शायद कॉलर नहीं है मुफ्ती साहब। सबसे पहले फतेहपुर से उमर फारूक साहब के सवाल को शामिल करेंगे। उन्होंने सवाल ही किया है कि उन्होंने नीयत की थी कि उनकी पहली तनख्वाह से वो हज करें। बहरहाल उन्होंने कहा है कि 4 लाख रुपए माशाल्लाह दोनों वो और उनकी अहलिया के साथ जाने के लिए जमा किए हुए हैं, लेकिन शायद कुछ निजी मसाइल की वजह से अब वो जाने में शायद ताख़ीर हो सकती है, आइंदा साल मुमकिन है वो जाएं। तो अब जो पैसा उन्होंने इसके लिए हज के लिए मख्तस कर रखा था, उस पैसे को क्या कारोबार में लगा सकते हैं? और अगर लगाएं उसमें भी माशाल्लाह उन्होंने ये नीयत की है कि उसकी उससे जो आमदनी हासिल होगी उससे वो मस्जिद में उसका इस्तेमाल करेंगे और मस्जिद की जो है के लिए वो देंगे। लेकिन क्या वो उस बिज़नेस की आमदनी के पैसे को अपने ज़ाती मसरफ़ में भी ले सकते हैं, और क्या इस रकम को सबसे पहले तो बिज़नेस में लगा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपने हज का इरादा कर लिया है और अल्लाह ताला ने आपकी इसकी गुंजाइश दे भी दी है और आप के ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया है, तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि बच्चियों की शादी का मसला है या घर के दिगर मसाइल है, इसकी बुनियाद पर आप हज को बिल्कुल मत रोकिए। आप हज पे चले जाइए, वहाँ जाकर आप मियाँ बीवी दोनों दुआ कीजिए। जिस तरह अल्लाह ताला ने हज के लिए इंतज़ाम कर दिया है, आप जाकर अल्लाह ताला से मांगिए कि अल्लाह ताला बच्ची आपने दिया है, रिश्ता हम मांगने नहीं जाएंगे, रिश्ता आप मुझे मेरे घर पे भेज दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस हज की बरकत से और वहाँ की दुआओं की बरकत से आपकी बच्चियों के रिश्ते आ जाएंगे
بہت آسانی سے شادی ہو جائے گی، صرف اس بنیاد پر کہ بچے چھوٹے ہیں یا شادی کا مسئلہ ہے آپ حج کو مؤخر کریں، یہ آپ کے لیے قطعاً درست نہیں ہے۔ حج کے فرض ہو جانے کے بعد حج کے اندر تاخیر کرنا یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے، اسی لیے آپ حج کی تیاری کیجئے اور حج پہ جانے کی کوشش کیجئے۔ ایک خاتون نے سوال کیا مفتی صاحب کہ دو دیگر الگ الگ علماء اکرام سے انہوں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو مسجد میں لے جایا کرتے تھے، بچوں کو ساتھ میں لے جایا کرتے تھے، اور کسی نے کہا کہ نہیں لے جایا کرتے تھے، تو خواتین کا مسجد میں آنے سے متعلق اسلام نے یعنی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کیا ہے؟ اصل میں دونوں مولانا صاحب نے دو بات کہی ہے، اور یا تو آپ کو سننے میں پرابلم ہوا یا ان کے بولنے میں پرابلم ہوا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ عیدگاہ میں خواتین جایا کرتی تھی، چونکہ وہ اس وقت وحی کا نزول ہو رہا ہوتا تھا، اور جس طرح مردوں کو دین سیکھنے کی ضرورت تھی خواتین کو بھی دین سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا اور سارے کے سارے مرد و خواتین کو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھنا تھا، تو دین کے سیکھنے کے مقصد سے یعنی عیدین میں خواتین جایا کرتی تھی، جو منتھلی پیریڈ میں ہوا کرتی تھی وہ دور ٹھہر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ اور دعا میں شریک ہوا کرتی تھی، نماز میں شریک نہیں ہوتی تھی، تو چونکہ اس وقت ایک مجبوری تھی کہ دین کا سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری تھا، نبی علیہ السلام کا فرمان سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، یہ ہر ایک کے لیے عبادت تھا، اس لیے خواتین کو بھی جانے کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ عیدگاہ میں جا کر براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سنے، دین کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ لیکن بعد میں جب اس کی ضرورت نہیں رہی اور فتنہ جب عام ہو گیا تو خود صحابہ نے اپنے دور میں خواتین کو عیدگاہ جانے سے روک دیا۔ اور جہاں تک مسجد کی بات ہے، مسجد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین جایا کرتی تھی، خاص طور سے فجر کی نماز میں جایا کرتی تھی، وہاں بھی مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، آپ کی ارشادات سے جس طرح مرد سیکھتے تھے عورتیں بھی سیکھتی تھی، تو چونکہ وہ سیکھنے کا دور تھا اور ہر ایک کے لیے سیکھنا ضروری تھا اس لیے اس کی گنجائش دی گئی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دھیرے دھیرے صحابہ نے خواتین کو مسجد جانے سے روک دیا اور مکمل طور سے خواتین مسجد نہ جانے لگی۔ اب اس دور کو لے لیجئے، اس دور میں اگر خواتین کو 5 وقت مسجد جانے کی اجازت دی جائے تو نتیجہ کیا ہوگا وہ آپ تمام لوگ جان سکتے ہیں کہ راستے میں کتنے اوباش قسم کے لوگ بیٹھ جائیں گے، اور پھر صورتحال نماز کے بہانے کیا کیا ہونے لگے گا۔ اسی فتنے کے اندیشے سے صحابہ کے دور سے ہی اور صحابہ کے بعد کے دور سے ہی خواتین کو مسجد جانے سے روک دیا گیا، اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاص مقصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہی ترغیب دیا کرتے تھے کہ تم گھروں میں نماز پڑھو، تمہارا گھر میں نماز پڑھنا میرے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی وہ خواتین تم گھر میں نماز پڑھو گی نا، اس میں زیادہ ثواب ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب تھی اس دور میں بھی خواتین کے لیے۔ سب بہرحال آپ نے تفصیل سے جواب دیا، بالکل صحیح کہ اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، آج کے حالات کچھ ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ اس وقت خواتین کو علم سیکھنے کے لیے، دین اسلام سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑتا تھا اور پھر وہ جو ہے وہاں پر دین اسلام کی باتیں سیکھتی۔ آج کی دور کی خواتین یا لڑکیاں دین اسلام کو سیکھنے کے لیے کیا کریں؟ کیا وہ بھی دینی مدارس میں داخلہ لے سکتی ہیں؟ کیا وہ بھی جو اجتماعات ہوتے ہیں ان اجتماعات میں شرکت کے ذریعے کس طریقے سے وہ دین کا علم حاصل کریں؟ اس وقت تو دین کا سیکھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ایک تو بچیوں کے مدارس قائم ہو چکے ہیں جہاں پہ وہ صبح شام جا کر دین سیکھ سکتی ہے، یا اسی طرح مختلف ہفتہ واری جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں جا کر بھی وہ دین کی بات سیکھ سکتی ہے۔ اگر اس کو پڑھنا آتا ہے، اردو کتابیں دستیاب ہیں، اور عربی کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کا لٹریچر اردو زبان میں ہے، اس سے زیادہ کسی اور زبان میں نہیں ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی وہ پوچھ سکے، دین کو سیکھ سکتی ہے۔ مسائل کا پوچھنا اس کے لیے آسان ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت دے دی ہے
کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے یعنی کتنے 100 اور ہزاروں کلومیٹر بیٹھے ہوئے آپ ایک فون کے ذریعے سے آپ کو دین کی اتنی ساری باتیں معلوم ہو جا رہی ہے. تو اس زمانے میں کوئی آدمی ناواقف رہے یا جاہل رہے یہ تو عذر ہی نہیں ہے. ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے. جس کے پاس جو سہولت ہو جو گنجائش ہو اس سہولیات کو استعمال کرتے ہوئے وہ دین کو سیکھنے کی کوشش کرے اور یاد رکھے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی دین کا سیکھنا لازم و ضروری ہے. اب اسی کہا کہ مرد اور خواتین دونوں پر جو ہے دین کا سیکھنا علم کا سیکھنا فرض ہے اور لازم ہے. ایک اور سوال انہوں نے کیا مفتی صاحب کہ کسی کوئی امام ہیں اور وہ جو ہے امامت کے ساتھ ساتھ بہرحال LIC پالیسیز کا بھی جو ہے شاید کام کرتے ہیں اور پھر LIC کو کی پالیسیز کی اجازت بھی دیتے ہیں. اسلام نے اس کی کیا تعلیم دی ہے؟ دیکھیے جہاں تک مسئلہ ہمارے حفاظ کرام کا ہے چونکہ حفاظ کو قرآن کریم یاد ہوتا ہے اور بہت بڑی نعمت ہے کہ قرآن کسی کو یاد ہو لیکن قرآن کے احکامات ان کو معلوم ہوں یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے یعنی دین کو مکمل طور سے حاصل کرنے کے لیے معلوم کرنے کے لیے حفظ کرنے کے بعد مزید 8 سال کا کورس ہوتا ہے. 8 سال کا کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد انسان جا کے عالم بنتا ہے اور 8 سال کے بعد مزید 9 سال اور 10 سال کا جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو جا کے اس کو ایک مفتی کی ڈگری ملتی ہے جس کی بنیاد پر وہ حلال و حرام کو صحیح طور سے وہ جانتا ہے. تو حفظ کے بعد مزید اگر 9 سال لگائے گئے تو جا کے قرآن کے معانی کو قرآن کے مفہوم کو قرآن کے احکام کو آدمی جان سکتا ہے. ورنہ صرف حفظ کرنے کی بنیاد پر وہ مسائل سے واقف نہیں ہو سکتا ہے. تو ممکن ہے حافظ صاحب کو مسئلہ معلوم نہ ہو کہ LIC کا ساری بنیاد سود پر ہے اور سود کوئی فرد دے کوئی ادارہ دے پرائیویٹ کوئی کمپنی دے یا سرکار دے سود ہے. افراد کے بدلنے سے اس کی حقیقت اور اس کی حیثیت نہیں بدلتی ہے. اسی لیے بہر صورت آپ کو اللہ تعالیٰ نے اب تک بچایا ہے. آئندہ بھی دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے LIC سے اور سود سے اور حرام رقم سے آپ کو نہیں بلکہ پورے امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ و مامون رکھے. نظام آباد سے رضا احمد صاحب نے سوال کیا مفتی صاحب کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے رات میں اور پھر صبح میں جب نشہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ بہرحال غسل کر کے نماز پڑھتا ہے. بہرحال شراب تو ام الخبائث سے تمام بیماریوں کی برائیوں کی وہ جڑ ہے لیکن بہرحال اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کیا اس سے اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ شراب اگر رات میں پی رہا ہے تو صبح میں اپنا نشے کا اثر ختم ہونے کے بعد وہ نہا کر غسل کر کے نماز پڑھ لے؟ نشہ ختم ہونا ضروری ہے یا پھر اس کے نشے کے جو اجزاء ہوتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ الکوہل کے جو پارٹیکلز باڈی میں ہوتے ہیں وہ بھی مکمل ختم ہونے کے بعد ہی وہ نماز کی طرف آ سکے گا؟ دیکھیے نشہ کے اتر جانے کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اللہ نے فرمایا کہ نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو. اسے معلوم یہ ہوا کہ نشہ کے اترنے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے چاہے اس کے جسم کے اندر اس کے اثرات موجود ہو. لیکن شراب حرام ہے ام الخبائث ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے تمام گناہوں کی جڑ ہے. ایک مسلمان کو حرام چیزوں سے بہر صورت بچنا چاہیے. اسی لیے آپ اپنے دوست کو سمجھائیے کہ یہ شراب نہ پیے شراب سے باز آ جائے. ماشاءاللہ شراب پینے کے باوجود بھی نماز کا ان کو ہوش رہتا ہے بہت بڑی بات ہے. لیکن کاش وہ شراب چھوڑ کر اور تمام نمازوں کو وقت پہ پابندی کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ پڑھنے لگے تو کتنا اچھا ہوگا. عام طور پر شراب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیگر جو برائیاں ہیں اس میں اگر کوئی ملوث ہو تو وہ دوبارہ رجوع کرتا ہے. کیا وجہ ہے کہ شراب پینے والا اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ زندگی بھر شراب کی لت میں ہی پڑا رہتا ہے؟ اصل میں بعض چیزوں کی لت لگ جاتی ہے لذت لگ جاتی ہے تو لذت کو آدمی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. ورنہ انسان چاہے تو بہت ساری برائیوں کو چھوڑ دے سکتا ہے. دیکھیے صحابہ کو شراب سے بڑی دلچسپی تھی. ان کی کوئی مجلس شراب کے بغیر قائم ہی نہیں ہوتی تھی اور شراب وہ ایسی پیتے تھے جیسا کہ انسان پانی پیتا ہے یا انسان جوس پیتا ہے. تو شراب اتنی لذت لے کر اور اتنے ان کی سمجھ لیجئے کہ فطرت کے اندر ان کی پرورش شراب سے ہوتی تھی.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت بھی کئی مرحلوں میں کیا، ایک ساتھ نہیں کیا۔ لیکن جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو خود صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، یعنی جب اللہ کا حکم آ گیا کہ شراب حرام ہے تو اتنی لذت کے باوجود، عادی ہونے کے باوجود، اس لت میں مبتلا ہونے کے باوجود، بچپن سے جوان ہو گئے، جوان سے بوڑھے ہو گئے شراب پیتے ہوئے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ شراب حرام ہے تو سارے صحابہ نے جن کے پاس شراب کی باٹلے یا مٹکے تھے سب انہوں نے توڑ دیا، بہا دیا، اور پورے مدینے کے گلیوں میں شراب بہنے لگی تھی۔ تو انسان کے اندر جب خوف پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو بڑی سی بڑی برائیوں کو ایک سیکنڈ کے اندر چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا کہ شاید اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ اگر ہم ایک ڈاکٹر کے کہنے پر کوئی حلال چیز سے بھی جو ہے باز رہتے ہیں تو اللہ کے کہنے پر، اللہ اور اس کے نبی کے کہنے پر بہرحال حرام چیزوں سے تو بچنے کی ہر ممکن ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، آخری ایک کالر کے سوال لیتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں۔ عقیقے سے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا شادی کے موقع پر عقیقے کا گوشت بھی شادی کی تقریب میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ عقیقہ کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کرنا کوئی لازم و ضروری نہیں ہے۔ شادی میں اس کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھلایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا لوگ جو دعوتی آ رہے ہیں ان کو بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ جو کھلایا جا رہا ہے کھانا وہ عقیقے کا ہے، یا پھر ہم اپنی نیت سے عقیقہ کر لیں اور اس سے کے گوشت کو دعوت میں استعمال کر لیں؟ بس عقیقے کی نیت سے جانور کو آپ نے ذبح کر دیا، بس یہ کافی ہے، کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آخری سوال ان کا وہ یہ ہے کہ کل بھی اسی طریقے کا سوال آیا تھا کہ اگر کوئی نو مسلم ہو اور پھر اس کے والدین یا والد جو ہے وہ اسلام لائے بغیر ہی اس دنیا سے چلے گئے ہوں، تو کیا ایسے لوگوں کے حق میں وہ نو مسلم شخص، مرد ہو یا خاتون ہو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں جبکہ وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرے ہیں؟ کسی بھی غیر مسلم کے لیے ایصال ثواب کرنا، دعا کرنا یا ان کی طرف سے حج عمرہ کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز و درست نہیں ہے۔ ناظرین، پروگرام راہ ہدایت کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے دوبارہ پھر ہم آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گے یہاں پر، مزید آپ کے سوالات اور پھر انشاءاللہ مفتی صاحب یہاں سے جوابات دیں گے۔ ایک مرتبہ پھر ہم آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں بھی جو کچھ ہم نے کہا ہے اور مفتی صاحب سے ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے میزبان محمد اسلام الدین کو پوری منصف ٹیم کے ساتھ دیں اجازت، اور دیکھتے رہیں منصف ٹی وی۔ خدا حافظ۔ ما لنا رب سواه